کہ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتا ہو سوائے مذہب اسلام کے، اور کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتا ہو سوائے اہل سنت و جماعت کے۔ ہماری قوم کا جذبہ تو دیکھو، یقین تو دیکھو، کیفیت تو دیکھو۔ اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ موت ہمارے لیے کتنی یقین کی خوشی کا دن ہے، کتنا یقینی خوشی کا دن ہے۔ لوگوں کو پتا نہیں مرنے کے بعد کیا ملتا ہے، لیکن ہمارا یقین ہے جب ہم مرتے ہیں تو قبر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں اور ہمیں ان کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ نہ کوئی ہٹانے والا ہوتا ہے، نہ کوئی دور کرنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی مخل ہونے والا ہوتا ہے، نہ کوئی شور کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں اکثر سنیوں کو کہتا ہوں، سنیوں اپنا مقدر کتنا بڑا ہے کہ مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہمیں مر جانے میں خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، واہ واہ واہ۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب کس گل سے ملاقات کی رات، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، کہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے تو دعا کی تھی، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔ لیکن بس بات میں نے اتنی گزارش کی ملتزمین سے کہ مجھے تھوڑی دیر گفتگو کرنا ہے، میں جلدی سے گفتگو کر لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو جگانے کا فن نہیں آتا، مجھے لوگوں کو ہنسانے کا فن نہیں آتا۔ میری گفتگو بہت ٹوٹی پھوٹی سی اور بے جوڑ جملوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے مجھے جلدی سے بلوا لو۔ اس کے بعد بھائی محمد علی فیضی کی نعت میں بھی سنوں گا اور میری قوم بھی میرے ساتھ سنے گی۔ میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ آج عرس کی محفل ہے، ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں، اور اس وقت ہمیں یہ طے کرنا ہے ہماری قوم کے جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، ہمارے قوم کی جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، جوان بڑا قیمتی سرمایہ ہے کسی قوم کے لیے، جوان بہت اہمیتوں کا حامل ہے کسی قوم کے لیے، اس لیے کہ وہ جوان ہی ہوتے ہیں جب جوان سمر جاتے ہیں، جوان اپنے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں۔ سوا جوان جو ہے اپنے مقصد کی تکمیل پر جب آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو سماج میں انقلاب آتا ہے، سماج میں تبدیلی آتی ہے، سماج اللہ اکبر عروج کی طرف جاتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے، تمدن کی طرف جاتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے۔ جس قوم کے جوان سمر جایا کرتے ہیں اس قوم میں انقلاب آتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی کوشش کرو۔ تم کون ہو؟ تمہیں پتا ہے تم کون ہو؟ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں جب جوان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیتا ہے، میرے جملے پہ غور کرنا، علماء کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کروں گا لیکن اس لیے ان کی توجہ چاہتا ہوں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو یہ مجھے دعا دیں گے، میری تائید کریں گے، اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ کیا سمجھتے ہو جوانی کو؟ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو جوان حرام کاری سے بچ کر اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو بعض فرشتے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ معصوم فرشتوں سے، بعض معصوم فرشتوں سے، فرشتے تو سبھی معصوم ہیں، ان بعض عوام فرشتوں سے اس جوان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے جو جوان حرام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان جوان، تو فرشتے سے بہتر بن سکتا ہے، تو فرشتے سے آگے نکل سکتا ہے۔ کب؟ جب تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، جب تو
حرام کام چھوڑ دے، اور اگر تو یہ نہیں کرتا، اگر تو حرام میں ڈوبا رہے گا، تو حرام کے اندر مبتلا رہے گا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا، تو پھر کتے تجھ سے بہتر ہوں گے اور تو کتوں سے بدتر ہو جائے گا، خنزیر تجھ سے، سور تجھ سے بہتر ہوگا۔ اس اعتبار سے تو سور سے بدتر ہو جائے گا، اس اعتبار سے کہ سور تو سور ہے مگر اس نے حرام کام نہیں کیے، اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس نے اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ اب بتا مسلمان جوان، تو فرشتے سے بہتر بننا چاہتا ہے یا جانوروں سے بدتر بننا چاہتا ہے، یا کتے اور سور سے بدتر بننا چاہتا ہے، یا تو معصوم فرشتوں سے بہتر بننا چاہتا ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، یہ کھیل کود، یہ تماشا، یہ جرائم، یہ اللہ کے خوف سے دوری، یہ دین سے بیزاری، اس میں کب تک زندگی گزارو گے؟ آؤ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ جوانی کی شان قرآن بیان کرتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ترجمہ کیا ہے؟ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین مکۃ المکرمہ کی قسم، اور دوسرے مقام پر تفسیری ترجمہ یہ ہے، ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد الرسول اللہ کی قسم، اور تیسرا تفسیری ترجمہ یہ ہے، صدیق اکبر کی قسم۔ تین سے مراد صدیق اکبر ہے، زیتون سے مراد فاروق اعظم ہے، طور سینا سے مراد عثمان غنی ہے، بلد امین سے مراد مولا علی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اب یہ چار قسمیں اٹھائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت بغیر قسم کے کوئی بات کہے تو بھی اس کی بات یقینی ہے، اس کی بات حتمی ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن چار قسمیں اٹھا کر کہا جا رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسن عطا کیا، اچھی شکل میں پیدا کیا، اچھی صورت میں پیدا کیا۔ مفسرین کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے مراد انسان کی جوانی ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جب تم نے جوانی کی قدر نہیں کی تو اللہ نے تمہیں ذلیل بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ جوانی کیوں دی گئی؟ جوانی کی شروعات 16 سال سے ہوتی ہے اور 50 سال پر آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں عطا کی گئی جوانی؟ اس لیے تاکہ ہم اللہ کا خوف کرتے ہوئے اللہ کی خشیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں، حرام کاموں سے بچا سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کی بھی فضیلت بیان کی ہے اور جوانوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ اسلام میں بوڑھوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا، لیکن جوان اور جوانوں کی فضیلت کی شان سے بیان کی گئی۔ سنیے اے میری قوم کے جوانوں، راتوں کو عیاشیوں میں گزارنے والے جوانوں، موبائل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اپنے وقت کو ضائع کرنے والے جوانوں، اپنی اہمیت کو سمجھو۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، جوانوں کی عزت کرو، عزت۔ جب میں نے نبوت کا اعلان مکے میں کیا تھا تو مکے کے بڈھوں نے مجھے جھٹلایا تھا، جنہوں نے میری تصدیق کی تھی وہ یہی نوجوان لوگ۔ واہ 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 واہ۔ دین کو سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ جوان لوگ تھے۔ کون جوان لوگ تھے؟ سنو، اللہ اکبر، وہ 32 سال کا جوان تھا جسے دنیا عمر ابن خطاب ہے۔ حضرت خالد ابن ولید ہو، ابو ذر غفاری ہو، حضرت سیدنا مقداد ہو، حضرت سیدنا بلال ہو، یہ سب کے سب جوان تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، میں صرف 16-17 سال کا تھا کہ احد کے میدان میں حضور کے اوپر آنے والے ہر تیر کو میں اپنے سینے پر لیا کرتا تھا اور حضور مجھے تیر اٹھا کر دیتے اور میں کمان میں رکھ کر کے تیر چلاتا جاتا۔ اس وقت حضور مجھ سے کہتے فدا کا امی وابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ
قربان ہو جائیں. تیر چلاتا جا تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے. کہتے اس وقت میری عمر صرف 16-17 سال کی تھی. میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ, بدر کے فاتحین سب جوان تھے, احد کے فاتحین سب جوان تھے, خندق کے فاتحین سب جوان تھے, اور خیبر کا فاتح تو ایسا جوان تھا کہ اس کو کبھی بڑھاپے نے گھیرا ہی نہیں, کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی بہادر جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس سید. جوانی بہت قیمتی سرمایہ ہے, لیکن ہر دور میں جوانوں کی فکر کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہر دور میں جوانوں کی سوچ کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچئے, جو رسول, عزت والے رسول اپنی قوم کے جوانوں کے لیے کہے کہ جوانوں کی عزت کرو, کیونکہ بڈھوں نے جھٹلایا, عتبہ, شیبہ, یہ سب کھوسٹ لوگ تھے, انہوں نے جھٹلایا. ان بڈھوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا. ابو جہل, ابو لہب, یہ سب بڈھے لوگ تھے, ان سب ظالموں نے جھٹلایا. اور حضور علیہ السلام کی بات کو جوانوں نے قبول کیا, اور وہ جوان لوگ کتنی مصیبت سے گزارے گئے. وہ جوان صحابہ, صحابیات, حضرت عمار بن یاسر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, مارے جاتے تھے, پیٹے جاتے تھے. بلال حبشی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچے جاتے تھے, احد احد کہتے تھے, لیکن رسول اللہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے تھے. میری قوم کے جوانوں, آج دنیا سب سے زیادہ پیچھے لگی ہے تو دنیا بھر کے مسلم جوانوں کے پیچھے لگی ہے. وہ جانتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوان اگر کسی مذہب کے پاس ہے تو قوم مسلم کے پاس ہے. ہم سے زیادہ جوان کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دنیا کو پتا ہے جس دن ان جوانوں کو حسن مشتبہ کی جوانی کا تقدس مل گیا, جس دن ان جوانوں کو حسین اعظم کی جوانی کا تقدس مل گیا, جس دن ان جوانوں کو خالد بن ولید کی جوانی کا تقدس مل گیا, جس دن ان جوانوں کو حضرت امام قاسم کی جوانی کا تقدس مل گیا, جس دن ان جوانوں کو امام علی اکبر کی جوانی کا تقدس مل گیا, جس دن ان جوانوں کو صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا تقدس مل گیا, جس دن ان جوانوں کو طارق بن زیاد کی جوانی کا تقدس مل گیا, تو یاد رکھنا دنیا میں باطل کو قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اس لیے منظم سازش کے تحت وہ ہمارے جوانوں کو امام حسین کی جوانی ملنے نہیں دینا چاہتے, امام حسن کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے, طارق بن زیاد کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے. ہمارے جوانوں کو وہ راتیں رنگین کر دینا چاہتے ہیں, وہ جرائم میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں, وہ شراب و شباب میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, ہم کس زبان سے تمہیں سمجھائے, جلسوں میں تم بہت شوق سے آتے ہو, لیکن کتنے جرائم میں مبتلا ہو کر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو. خدا کے لیے جوانی کے اندر گناہ کر کے اللہ کو ناراض مت کرو, ورنہ ایک وقت وہ آئے گا. اللہ اکبر. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں, جب جوانی میں کوئی پاپ کرتا ہے, جوانی میں کوئی جرم کرتا ہے, جوانی میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے, اتنا ذلیل بڑھاپا دیتا ہے, اتنا رسوا کن بڑھاپا دیتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان موت مانگتا ہے, موت, کمبل میں منہ چھپا چھپا کے روتا ہے مگر اس کو موت نہیں آتی. اتنا ذلیل ہوتا ہے جوانی میں پاپ کرنے والا کہ جب وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک نہیں دیتے. جن بچوں نے ماں باپ کو لات مار کے گھر سے نکال دیا, میں ان بچوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں, لیکن ذرا غور کرنا, جن کو اولاد نے لات مار کے گھر سے نکالا ہے ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو. اللہ اکبر. آج جو مسجد کے زینے پر بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو. آپ کیا سمجھتے ہو, قدرت دور نہیں ہے, قدرت بہت قریب ہے. اور میرے اللہ کا اعلان ہے, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جوانی میں زنا کرو گے, جوانی میں لڑکوں کے ساتھ پاپ کرو گے, جوانی میں نشہ کرو گے,
جوانی میں عورتوں پر گندی نظر ڈالو گے، جوانی میں مسجدوں کو ویران کرو گے، قدرت اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کرے گی کہ موت مانگو گے تو موت بھی نہیں ہے، راتوں کو تارے گنتے گنتے گزارو گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو گناہ کو؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ شیطان نے ہمارے جوانوں کی سوچ کو اغوا کیا، لیکن اس جوانی میں پاپ کرنے سے پہلے سوچو، اگر بڑھاپا ذلیل آیا تو کیا کرو گے؟ اللہ نے بڑھاپے کے اندر لا علاج امراض میں مبتلا کر دیا تو کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام ابو طیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کی عمر میں بھی 30 سال کے جوانوں کی طرح بالکل اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ یہ ابن رجب حنبلی کون ہے؟ حضور غوث پاک کے مریدوں کے مرید ہیں، غوث پاک کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ ابو طیب طبری کے بارے میں کہتے ہیں 30 سال کی طرح فٹ تھے 100 سال کی عمر میں بھی۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو طیب طبری آپ 100 سال کی عمر میں اتنے فٹ کیوں ہیں؟ تو ابو طیب طبری فرماتے ہیں میں نے جوانی کو گناہ سے بچایا۔ جملے پہ توجہ کریں، فرماتے میں نے جوانی کو گناہوں سے بچایا، اللہ نے مجھے بڑھاپے میں بیماریوں سے بچا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے صحت و قوت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت طاؤس العلماء سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بغداد کے بازار سے گزر رہے، ایک بڈھا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، بغداد والے اس کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ کسی نے کہا امام بغداد کے لوگ اتنے بے مروت ہو گئے، اس قدر بغداد کے لوگ بے مروت ہو گئے کہ وہ ایک بڈھے کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹا جا کر کے اس بڈھے کی زندگی کی تحقیق کر لو، ضرور اس بڈھے نے جوانی میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تب اللہ نے اس کو اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کیا کہ آج اس کو کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، بس میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، توجہ سے سن لو تھوڑی دیر۔ مجھے پتا ہے میں آپ کے شوق کو بھی جانتا ہوں، آپ کی محبتوں کو بھی جانتا ہوں۔ آپ یہ جو شور کر رہے ہیں صرف مجھے دیکھنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، میرا چہرہ اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا رسول اللہ کی حدیث قیمتی۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہوتا ہے، ہم شخصیت پرستی میں اتنے ڈوب گئے کہ ہم حضور کی محبتوں سے کہیں کہیں دور نظر آنے لگے۔ اللہ بھائیو حضور کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ حضور سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں، اور اگر آپ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی کا چہرہ دیکھنے سے زیادہ حضور کے حدیث کا خیال ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام کے فرمان کا خیال ہونا چاہیے۔ یہی تو رونا ہے ہم اہل سنت میں، ہم عشق کے دعوے دار ہیں لیکن حضور کے عشق میں ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے دوسری شخصیتوں کو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے بت بنا کر کے اب ان کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ کی عزت کی قسم فاروق اعظم جیسی ہستی نے جب کہا کہ میں اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، تو رسول اللہ نے ان کے لیے کہا تھا ابھی تو کامل مومن نہیں ہوا، بے شک بے شک بے شک، کیونکہ ابھی تو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ لیکن جب تربیت کے مراحل پورے ہوئے اور فاروق اعظم پر نظر پڑی تو فاروق اعظم جب فنائیت کی منزل پر پہنچے تو کہا یا رسول اللہ اب اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، تو میرے نبی نے فرمایا آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ بھائیو
ہم لوگ کوئی اسٹار لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ کوئی نچنیے لوگ نہیں ہیں، کیا بات، ہم حضور کے فقیر ہیں۔ ہمیں جو عزتیں ملی ہے وہ صرف حضور کے ذکر کی وجہ بے سے، شک بے شک، اور کیا آپ کو بات بھی ہے، یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، کیا بات ہے حضرت، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ، واہ واہ، تھوڑی دیر اپنے نبی کا فرمان سن لو، ہمارے یہ چہرے اتنے قیمتی نہیں ہیں، اگر اللہ رحم کرے تو رحم کرے، اور اللہ نہ کرے اگر اس کا رحم نہ ہو تو